سر وہ آپ کے استاد محترم برہان الدین فاروقی صاحب، انہوں نے جو شیخ اکبر کے تصور توحید پہ مقالے، اس میں وہ ایک بار بار انہوں نے ایک بات کی کہ شعور مذہبی اور شعور نظری، وہ میں پڑھتے ہوئے تو پہلی بار تو بہت عرصہ پہلے پڑھتا ہوں، میں تو کچھ بھی پہلے نہیں پڑھا، یہ میں آپ کو دیانتداری سے ہوتا ہوں، پھر دوبارہ جب اس کو پڑھا تو الحمدللہ کافی چیزیں، اس میں بھی وہ جو بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ شعور نظری اور شعور مذہبی میں ٹکراؤ اور اس کے حل کے لیے جو کوشش کی گئی، تو آپ بھی اس یعنی یہ جو بات ہے اسی اس پہ ہے۔ شعور مذہبی میں انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ مجھے میں ایک ایسی ذات کے سامنے، مجھے ایک ایسی ذات کا حضور نصیب ہو جو میری مشکلات کو حل کر سکتا ہو، اور وہ خود کسی مشکل کا شکار نہ ہوتا ہو۔ اگر وہ خود بھی کسی مشکل کا شکار ہو سکتا ہے تو پھر میری مشکل تو وہ حل نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ تو آن دی ادر ہینڈ تھیوریٹیکل ریزن میں جب میں جاؤں گا، شعور نظری میں جاؤں گا، تو شعور نظری میں مجھے علم چاہیے، مجھے مدد نہیں چاہیے وہاں۔ بالکل۔ مجھے اپنا معاون درکار نہیں ہے علم نظری میں، ٹھیک۔ شعور نظری میں مجھے اس کے متعلق اس کو تھیورائز کرنا ہے، اس کی تھیورائزیشن کرنی ہے، اس کا ایک ایسا کانسیپٹ ڈیولپ کرنا ہے جو حقیقت میں بھی اسی طرح سے ہو جیسے میں بتا رہا ہوں۔ صحیح۔ جبکہ مشہور مذہبی میں جب میں ہوتا ہوں تو وہاں مجھے خدا کے متعلق معلومات کا مسئلہ درپیش نہیں ہوتا، مجھے وہ واقعتاً خدا چاہیے جو میری مشکل کو حل کر سکے۔ صحیح۔ اب جب یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ اس کے سامنے، اس کے حضور میں جب آپ جائیں گے، مجھے اس کے حضوری نصیب ہو، میں اس کے سامنے جاؤں، وہ میری بات کو سنے، وہ میری مدد کر سکے، میری دعاؤں کو سنے، میرے گناہوں کو معاف کر سکے، تو میں اس دنیا میں بحیثیت انسان کے جب اپنی ذات کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یار مجھے جیسا انسان ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوں میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا میں علم نہ حاصل کرنا چاہوں، اور حقیقت میں کتنا علم حاصل کر سکتا ہوں۔ میری زندگی اور میری تمنا کے درمیان گیپ دیکھیں کتنی بڑا ہے، بہت۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ واقعتاً میں ایک اچھا انسان بن جاؤں، میں جھوٹ نہ بولوں، فریب نہ کروں، دھوکہ نہ دوں، میری چاہت یہی ہے، اگرچہ پریکٹیکلی میں واقعتاً وہ نہیں ہوں سب کچھ، لیکن میری چاہت تو ہے۔ جب میں اپنی چاہت کو دیکھتا ہوں تو، اور جب میں نفس الامر میں اپنی حقیقت پریکٹیکل زندگی کو دیکھتا ہوں، عملی زندگی کو دیکھتا ہوں، تو دونوں کے درمیان ایک گیپ نظر آتا ہے مجھے اس گیپ کا صرف ادراک نہیں چاہیے، مجھے اس گیپ کو برج بھی کرنا ہے بحیثیت انسان۔ جب میں اس گیپ کو برج کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ نہیں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ صحیح۔ صاحب یہ شعور مذہبی ہر انسان میں ہوتا ہے، مطلب جو انسان ہے اس میں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ہے تو ہر انسان کے اندر ہوگا۔ نہیں تو پھر جو لوگ بالکل اس تصور میں کہ اس کو انکار کر دے تو وہ کیا ہے؟ کس بنیاد پہ انکار کر رہے ہیں؟ مطلب جس بنیاد پہ، جیسے ایک مثال آپ نے مثال دی کہ اس کا مسئلہ علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ مجھے کوئی ایسا خدا چاہیے جو میری مدد کرے وغیرہ، تو جو آج کے دور میں بھی خاص جو ملحدین ہم دیکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر رہے ہیں۔ پوچھ رہا ہوں، اگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی یہ تمنا ہے یا نہیں ہے کہ میں ایک اچھا انسان بنوں؟ نہ ہونی چاہیے اگر انسان ہے تو ٹھیک ہے۔ اب آپ غور کریں کہ انسانی سطح پر بعض چیزیں بہت عجیب انداز میں رونما ہوتی ہیں۔ صحیح۔ انسانی سطح پر بہت مختلف انداز میں کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اس دنیا میں بدکاری پر وقت گزارے۔ میں حیوانوں کی زندگی نہیں بسر کرنا چاہتا، لیکن حیوانوں کی زندگی انسان بسر کرتے ہوئے بعض اوقات تردد بھی نہیں کرتا۔ تو انسان کو جب بھی آپ نے ڈسکس کرنا ہے نا، تو اسے ہمیشہ نارمل انسان کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے، ایب نارمل انسان کو سامنے نہیں رکھنا آپ نے۔ اچھا۔ ایب نارمل انسان کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نارمل انسان کے اندر صورت حال ہے
کہ انسان ہوتے ہوئے اس دنیا میں اگر واقعتاً ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جھوٹ نہ بولوں، دھوکہ نہ دوں، فریب نہ کروں، لوگ مجھے واقعتاً اچھا سمجھیں اور میں واقعتاً اچھا رہوں. صحیح. تو عملی زندگی میں مجھے اپنا یہ مقصد حاصل ہوتا نظر نہیں آتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے ایسا نظر نہیں آتا. تو مجھے ایسی صورتحال میں تو درکار تو ہے نا کہ کوئی ہو کم از کم مجھے اس مشکل سے نکالے. یہاں سے انسان پلٹتا ہے، مطلب خدا ثابت نہیں ہوتا یہاں سے. ٹھیک. یہاں سے انسان پلٹتا ہے کہ یار میری اوقات سے یہ بات باہر ہے، کاش کوئی ہوتا. اب انسان ایک احتیاج کے دائرے میں خود کو لے آیا ہے اور کھڑا ہے وہاں مذہب خدا اپنی طرف سے، یعنی صاحب مذہب کا کہنا یہ ہے کہ تو اس احتیاج میں اگر ہے نا تو خدا خود اپنی طرف سے دستگیری کرتا ہے تیری. وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ہوں اور میں تیری مدد کرتا ہوں. تو یہ بالکل مطلب ایک پرسیپشن بدل جاتا ہے. جیسے ہی آپ انسان کی نارمل لائف سے باہر آئیں گے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہوتے ہوئے انسان واقعتاً اسی طرح کا انسان ہے جیسا اسے ہونا چاہیے، یا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں واقعتاً جیسا مجھے انسان ہونا چاہیے میں اسی طرح کا انسان ہوں، میں نے آج تک کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کوئی میرے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوئی، میں ایک ایسی معاشرت میں رہنا چاہتا ہوں جہاں حسن ہو، خوبی ہو، لوگوں کا ملنا جلنا، یہ ساری چیزیں جتنی ایک نارمل انسان کی ریکوائرمنٹ ہے. وہ انسان اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں واقعتاً اسی طرح کا انسان ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ اس کا سائیکو انالیسس کروائیں. اس کو کوئی پرابلم ہے پھر. وہ نارمل انسانوں کی دنیا میں انسان کے لیے بہت مشکل کام ہے کہ وہ اس بات کو قبول کر لے کہ مجھے جیسا انسان ہونا چاہیے میں ویسا ہوں. انسانی دنیا کا ایک مطلب اگر آپ نے انسان کی پرسیپشن کو دیکھنا ہے تو اسی طرح سے ہے. اشرف صاحب بہت شکریہ.